کیا یا ابتی اے ابا جان انی رأیت احد عشر کوکبن میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے ہیں والشمس والقمر اور چاند اور سورج کو دیکھا ہے رأیتہم لی ساجدین میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں قال آپ نے فرمایا یا بنی یا میرے پیارے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا فیکیدوا لک کیدا ورنہ وہ تیرے خلاف چال چلیں گے ان الشیطان للانسان عدو مبین کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی عمر جب 12 سال تھی کم و بیش تو آپ نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں اور چاند اور سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، خواب دیکھا۔ یہ خواب اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت پورا فرمایا کہ جب آپ بادشاہ مصر بنے اور 11 بھائی آپ کے وہاں پہنچے اور اللہ نے ان کو پھر جھکنے پہ مجبور کیا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور چاند اور سورج سے مراد یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا، یعنی باپ ہو کر بیٹے کو سجدہ کیا، اور جو تھا چاند اس سے مراد آپ کی خالہ تھی، یوسف علیہ السلام کی خالہ، وہ حضرت لایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھی، انہوں نے سجدہ کیا کیونکہ والدہ آپ کی بچپن میں یوسف علیہ السلام کی فوت ہو گئی تھی، تو خالہ جو ہوتی ہے بمنزل ماں کے ہوتی ہے، تو ان لوگوں نے سجدہ کیا۔ یہ خواب جا کے اس وقت پورا ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بڑی شان بخشنے والا ہے کہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں اور چاند و سورج سجدہ کر رہے ہیں، تو ان کا مستقبل بڑا تابناک ہے، مستقبل میں اللہ بڑی کو عزت عطا فرمانے والا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا کہیں وہ تمہارے خلاف کوئی داؤ نہ کرے۔ تو وہ اللہ کے پیغمبر ہے یعقوب علیہ السلام، گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مستقبل کے اشارے عطا فرما رہا تھا، تو فرمایا کہ کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اچھا، اور اس پر حدیث بھی ہے، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اچھا خواب آئے تو وہ اپنے کسی مخلص کو بتاؤ، جو تمہارا خیر خواہ ہے اس کو بتاؤ، اور برا خواب آئے تو پھر کسی کو نہ بتاؤ۔ برا خواب آئے تو بالکل نہ بتاؤ، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ برا خواب آئے، ڈراؤنا خواب آئے، خوفناک، تو 3 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اپنے بائیں طرف اس طرح تھتکار دو، کر دو، اور کسی کو نہ بتاؤ۔ اور اچھا خواب آئے تو بتاؤ، لیکن کس کو؟ جو تمہارا خیر خواہ ہو، کوئی جیسے والدین ہوتے ہیں ان کو بتاؤ، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کو بتایا، اور آپ نے فرمایا کہ بھائیوں کو نہ بتانا۔ جی، تو فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹا یوسف، اللہ تعالیٰ تیرا رب تجھ کو چن لے گا اور تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، یعنی یہ علم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تھا، اس لیے تو وہ فوراً خواب سنتے ہی بہت کچھ سمجھ گئے۔ تو آگے پھر چونکہ آپ کے بیٹوں میں سے نبوت کا جو جوہر ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منتقل ہو رہا تھا سارے بھائیوں میں سے، تو وہ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی انہی کی طرف جا رہا تھا، اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے چن لے گا اور تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنی نعمت کی انتہا کرے گا۔ اس سے مراد یہی ہے کہ نبوت عطا فرمائے گا، کیونکہ نبوت سے بڑا کوئی منصب نہیں ہے انسانوں کے لیے، یہ سب سے بڑا منصب ہے کہ کسی کو اللہ نبی بنا دے، نبی سے افضل کوئی نہیں ہوتا، یعنی یہ بھی اس میں معلوم ہو رہا ہے کہ نعمت کی انتہا کر دے گا، یعنی نبوت عطا فرما دے گا۔
تو نبی سب سے افضل ہوتے ہیں، ان سے کسی کو افضل کہنا گمراہی ہے، بلکہ علماء نے اس کو کفر کہا ہے۔ تو فرمایا کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر اپنی اس نعمت کو انتہا کیا تھا، یعنی نبوت عطا فرمائی تھی، وہ اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرما رہا ہے۔ ان ربک علیم حکیم، کہ اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے نبوت کے واسطے کس کو چن لیا ہے، کیوں چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور اپنے حکمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے۔